امثال بازل تم لوگ چلو میرے ساتھ، سائرہ بیگم نے امثال و بازل سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت شاہ بی بی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فوزیہ اور ختیجہ شاہ ایک طرف صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ ثانیہ، عائشہ، رامین اور ذروہ کالج گئی ہوئی تھیں۔ کل جب راسم صاحب نے واپسی کی اجازت چاہی تو بی جان نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ اب کہیں نہیں جائیں گے اور وہ مزید اس پر کوئی بات نہیں کریں گی۔ راسم صاحب نے جب اپنے اور شہریار کے کام اور بچوں کی یونی کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ 20 منٹ کی مسافت پر شہر ہے تو روزانہ آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو وہ خاموش ہو گئے اور سائرہ بیگم سے کہا کہ وہ گھر جا کے اپنی ضروریات کی چیزیں لے آئیں۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لے جانا چاہ رہی تھیں کیونکہ اگر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر جاتی تو پتہ نہیں کون سا طوفان کھڑا کر دیتے۔ ماما میں نہیں جا رہی، امثال نے کہا۔ میں بھی نہیں جا رہا، بازل نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیوں نہیں جانا؟ موڈ نہیں یار، امثال نے ناک چڑھائی۔ کیوں تم لوگوں نے اپنی چیزیں نہیں لینی؟ اوہو ماما آپ لے آئیے گا نا، اور ابھی ہماری 3 چھٹیاں رہتی ہیں، ہم بعد میں دیکھ لیں گے، بازل نے کہا۔ ٹھیک ہے تم دونوں میں سے ایک میرے ساتھ چلے، وہ ان کی جوڑی توڑنا چاہ رہی تھی۔ شاید اس طرح ان کی کچھ تسلی رہتی کہ ایک ان کے ساتھ ہے تو دوسرا تھوڑا کنٹرول میں رہے گا۔ میں نے نہیں جانا، بازل نے کہا۔ میں بھی نہیں جا رہی، امثال نے بھی صاف جواب دیا۔ تم لوگ کیوں نہیں مان رہے ہو میری بات؟ سائرہ بیگم نے عاجزی سے کہا۔ بہو اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو تم ضد کیوں کر رہی ہو؟ پاس بیٹھی شاہ بی بی جو کب سے ان کی بحث سن رہی تھیں بالآخر بول پڑی۔ اماں جان میں جا رہی ہوں تو یہ یہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ بہو دماغ تو ٹھکانے پہ ہے، اکیلے کہاں ہے؟ اپنے ددیال میں ہے اور یہ ان کا بھی گھر ہے، عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ شاہ بی بی جلال میں آئی تھی۔ اماں جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، گھروں والی بات مت کرو، ختیجہ بیگم نے بھی سانس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، سائرہ بیگم نے بے بسی سے کہا۔ ان کی پریشانی بے جانا تھی مگر ان لوگوں کو کون بتاتا، آخر کون؟ ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہوں، تم لوگ دادی، آنی اور تائی کو تنگ نہیں کرو گے، نہ ہی کوئی شرارت کرو گے۔ دونوں نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ جب تم لوگ ایسی فرما برداری سے سر ہلاتے ہو نا تو پتہ نہیں کیوں مجھے مشکوک لگتے ہو۔ وہ بھی ان کی ماں تھی، کیسے نہ اپنی اولاد کو جانتی۔ بہنوں کو بھی تنگ نہیں کرو گے، کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، اوکے؟ اوکے، دونوں نے شرافت سے سر ہلا دیا۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کوئی مستی نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں اور دادی لوگوں کو تنگ نہیں کرو گے۔ میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گی، سائرہ بیگم نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑے دیں۔ اوفو ماما کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے دادی اور تائی لوگ کوئی چھوٹے بچے ہیں جن کی ہم فیڈر چھین کر بھاگ جائیں گے۔ امثال نے چڑھی تو اسے گھور کر رہ گئی۔ سائرہ تم جاؤ، ہم لوگ ہیں نا، دیکھ لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ ختیجہ بیگم نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا تو تسلی دی۔ وہ التجائی نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ آپو کیا کر رہی ہیں؟ امثال نے کچن میں کام کرتی رامل اور شامین سے کہا۔ کچھ نہیں گڑیا، بس دوپہر کے کھانے بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ ہاں نا آپو بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو دے دیں گی؟ امثال نے معصوم سی شکل بنائی تو وہ دونوں ہنسی۔ کیوں نہیں شامین، تم اس کو فریج سے فروٹ چاٹ نکال دو، رامل نے شامین سے کہا تو اس نے ایک باؤل اسے نکال دیا تو وہ بے اختیار کھلکھلائی تو دونوں ایک بار پھر ہنس دیں اور وہ باؤل لے کر باہر نکل گئی۔ ایسے لہرا کر تو روبرو آ گئی، دھڑکنیں بے تحاشا تڑپنے لگیں۔ وہ فروٹ چاٹ کھانے میں مگن گنگناتی ہوئی ہال میں داخل ہوتے عادل سے جا ٹکرائی۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی عادل کو دیکھتی جس کی یونیفارم فروٹ چاٹ سے لت پت ہو چکی تھی تو کبھی باؤل کو دیکھتی جو فرش پر خالی پڑا تھا۔ او گاڈ، یہ لڑکی اب میرے حواسوں پر بھی سوار ہو گئی ہے، جو یہاں بھی نظر آ رہی ہے، عادل بڑبڑایا۔ ہائے اللہ میری فروٹ چاٹ، امثال نے رونی صورت بنا کر کہا۔ عادل جو ابھی تک صدقے میں تھا اس کی دہائی سن کر ہوش میں آیا۔ تو یہ وہم نہیں ہے، یہ آفت سچ میں میرے سامنے کھڑی ہے۔
یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ خدیجہ بیگم اسے بتا چکی تھیں کہ راسم اور بچے آ چکے ہیں۔ جس طرح یہ گھوم رہی ہے، کہیں یہ راسم چاچو کی بیٹی؟ اوہ گاڈ! اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے یونیفارم پر پڑی۔ اپنے یونیفارم کا حشر دیکھ کر اسے تپ چڑھی تھی۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ نان سینس! یونیفارم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ہاں، مجھے نظر نہیں آتا؟ تمہیں تو آتا ہے نا، تم ہی دیکھ لیتے۔ سارا میرا فروٹ چاٹ گرا دیا۔ ہائے اللہ! اب میں کیا کھاؤں گی؟ کہتے ہوئے وہ واپس اندر کی جانب بڑھی۔ دوسرے پورشن پر لگی تصویروں میں وہ عادل کی تصویر دیکھ چکی تھی، اور آمین سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ عاصم تایا کا بیٹا ہے۔ ایک منٹ رکو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوہ ہاں، میں نے اپنا تعارف کروایا ہی نہیں۔ ہائے ایس پی، میں امسال راسم شاہ۔ ارے، آپ کی نئی دریافت شدہ کزن، آپ کی خالہ اور چاچو کی اکلوتی بیٹی، لگتا ہے پہچاننا نہیں۔ خیر تم سناؤ کزن، کیسے ہو؟ امید ہے مجھے بھولے تو نہیں ہوگے؟ امسال نے دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اور اسے ہکا بکا کھڑا چھوڑ کر یہ جا ہو جا۔ اوہ گاڈ! یہ راسم چاچو کی بیٹی ہے، تو اس کا مطلب جو اس کے ساتھ لڑکا تھا، اس کا بھائی، وہ بھی ان کا بیٹا ہے۔ یہ حویلی بہت جلد پاگل خانے میں بدلنے والی ہے، اور سب سے پہلے میں پاگل ہوں گا۔ اوہ گاڈ! آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ عادل آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ تم اپنے چچا سے اور بچوں سے ملے ہو؟ چینج کر کے وہ بی جان کے کمرے میں آیا تو انہوں نے پوچھا۔ جی بی جان، چاچو سے ملا ہوں۔ سائرہ خالہ گھر پر نہیں ہے تو ان سے نہیں مل سکا۔ ہاں، وہ سامان لینے گئی ہیں۔ یہ لوگ اب یہیں رہیں گے۔ بہت رہ لیا شہر میں۔ اب زندگی کے آخری دنوں میں اپنے سب بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی جان نے بیڈ پر ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے جتنے آرام سے کہا تھا، عادل کو اتنے ہی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ عادل نے حیرانی سے کہا۔ وہ لوگ یہاں رہیں گے؟ تو وہ دونوں فتنے بھی یہاں رہیں گے؟ اور بس وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ارے بھائی، وہ سب اب حویلی میں ہی رہیں گے ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ عادل نے بے ساختہ پوچھا۔ کیا مطلب کیوں؟ یہ ان کا بھی گھر ہے۔ اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو ہم سب ساتھ ہی رہتے، بی جان نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں بی جان، وہ لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ آئے ہائے، کیا بول رہے ہو؟ کیوں نہیں رہیں گے؟ اور تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ بی جان نے ناگواری سے کہا تو وہ کھسیا گیا۔ بی جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ رہیں، مگر وہ جڑواں فتنے یہاں نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ یہاں رہیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ لو بھلا، ہم نے کہاں جانا ہے؟ اور وہ کیوں نہیں رہیں گے؟ جب راسم اور سائرہ یہاں رہیں گے تو وہ بھی تو ساتھ ہی رہیں گے نا؟ ٹھیک ہے، پھر میں یہاں نہیں رہوں گا، عادل نے سوچتے ہوئے کہا تو بی جان نے اس کی طرف دیکھا۔ باولا ہو گیا ہے کیا؟ کیا بولے جا رہا ہے؟ بی جان نے اسے گھورا۔ ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو بہت جلد ہو جاؤں گا۔ تو کبھی کچھ کہتا ہے، تو کبھی کچھ نہ۔ تو مجھے یہ بتا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے لگتا ہے تجھے آرام کی ضرورت ہے، نیند تیرے دماغ کو چڑھ گئی ہے، بی جان نے اسے ٹوکا۔ بی جان، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، کچھ دنوں میں اس حویلی میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ عادل کے لہجے سے بیسی جھلک رہی تھی۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، تو جا کے سو جا، پھر بات کریں گے۔ اور ہاں، باہر جا کے کسی کے سامنے مت کرنا یہ بات، راسم اور سائرہ کیا سوچیں گے؟ بی جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ چل بھائی عادل، اپنا جگڑا بڑھا کر، اپنے آپ سے کہتا ہوا بی جان کے کمرے سے نکل گیا۔ دروازے کے باہر ہی اسے بازل مل گیا۔ ہائے ایس پی صاحب، کیسے ہیں؟ میں آپ کا کزن بازل شاہ۔ اس دن ہماری ملاقات ہوئی تھی نا پولیس اسٹیشن میں، بازل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا یاد دلوایا تھا بازل نے؟ میں ابھی بزی ہوں، پھر بات کرتے ہیں، عادل کہتا جلدی سے اس کے پاس سے گزر گیا۔ بازل کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ ابھی وہ لانچ میں ہی پہنچا تھا کہ امسال سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ او گاڈ، ناٹ اگین! لگتا ہے اللہ جی بڑی محبت ہے آپ کو مجھ ناچیز سے۔
आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ा दिया। दिल में जलतू जलालतू का विट करता इसके पास से गुजरने लगा, मगर हाय ये किस्मत। हाय कजन, कहाँ भटकती हुई रूहों की तरह घूम रहे हो? कोई लिफ्ट ही नहीं। अब तो रिश्तेदारी भी निकल आई है, फिर भी अजनबियों की तरह निगाहें झुकाए पास से गुजर रहे हो। अमसाल ने मुस्कुराते हुए कहा। एक तो ये इन बहन भाइयों की तपा देने वाली मुस्कुराहट, जी चाहता है कहीं नोच के फेंक दूं। वो सिर्फ सोच कर रह गया, कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। नहीं, एक्चुअली मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। अभी तुम जाओ। आदिल जबरदस्ती मुस्कुराया। लो जी, ये क्या बात हुई? जब भी मिलते हो कहने का कहते हो जालिम। उसने सीने पर हाथ रखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। उस दिन पुलिस स्टेशन में भी जाने का बोल दिया था। दोनों बहन भाइयों ने इसके जख्म फिर से हरे कर दिए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम फिर मिलेंगे ना। ऐसा कहता हुआ वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा। साढ़े हौसले बुलंद रखे मालिका, दिन चंगे माड़े जिंदगी विच आंदे रहंदे ने। पीछे उसे अमसाल की आवाज सुनाई दी थी। वो बेड पर बैठी नींद में झूल रही थी जब बाजिल उसके कमरे में आया। मुझे बहुत नींद आ रही है, एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। कुछ करो, बाजिल ने अमसाल से कहा। यले यार उठो ना, कुछ करो, बाजिल ने उसे झंझोड़ा। अच्छा चलो। वो दोनों नीचे उतरे तो शहरियार चेंज करके रेडी खड़ा इन दोनों का इंतजार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग भाई। अमसाल जमाई लेते हुए शहरियार के गले लगी थी। गुड मॉर्निंग बेटा। भाई, आपको पता है आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। हाँ, मैं जानता हूँ गुड़िया, मुझे अक्सर बताती रहती है। शहरियार ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। सुबह सुबह इस तारीफ का मकसद इससे बेहतर और कौन जान सकता था। आप ना बहुत अच्छे हो, आप जैसा कोई नहीं है। सबसे अच्छे भाई और दोस्त हो। आप ना एडी से भी अच्छे हो, सच्ची में। लव यू ढेर सारा मच। अमसाल ने शहरियार का गाल चूमा। बादल वहीं सीढ़ियों पर बैठा नींद में झूम रहा था। सुबह सुबह इस प्यार के मुजाहरे पर सब हैरान थे सिवाय सायरा बेगम और आसिम साहब के, क्योंकि वो दोनों जानते थे जब भी इन दोनों को जिम से छुट्टी करनी होती थी अमसाल ऐसे ही करती थी। हो गया? शहरियार ने उसे नरमी से खुद से अलग किया। है? अमसाल ने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। अगर तुम्हारा हो गया हो तो जाओ चेंज करके आओ। ऑलरेडी तुम्हारी फ्लॉप एक्टिंग के चक्कर में लेट हो चुके हैं, शहरियार ने संजीदगी से कहा। इस वक्त नरमी दिखाने का मतलब दोनों ने मजीद फैल जाना था। भाई, आप ना जरा भी अच्छे नहीं। मैं आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अमसाल ने मुंह मसूला। अच्छा, मगर थोड़ी देर पहले तो कोई कह रहा था कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट भाई हूँ, एडी से भी ज्यादा अच्छा हूँ, लव यू वगैरह वगैरह। अब पता नहीं कौन था वो, शहरियार ने सोचते हुए कहा। भाई यार, होगा कोई पागल नॉनसेंस इडियट। आप क्यों सीरियस ले रही हैं? बादल ने अमसाल को नाकाम होते देखकर अपनी कुछ भड़ास निकालनी चाहिए। मेरी 9 बजे मीटिंग है, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है, चेंज करके आओ। अमसाल पैर पटकती ऊपर जल्दी पहली सीढ़ी से वापस पलटी। भाई, हम लोग इस वक्त गांव में हैं, ये शहर तो नहीं है ना। यूं सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? अमसाल ने अपनी तरफ से समझदारी का शानदार मुजाहरा किया था तो बादल ने भी झट हाँ में हाँ मिलाई, मगर भूल गए कि मुकाबिल भी इनका 10 साल बड़ा भाई है। तुम लोगों से किसने कहा है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं? आदिल का यहाँ अपना जिम है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। और 5 मिनट मजीद तुम लोग जाया कर चुके हो, अब सिर्फ 10 मिनट है। पर भाई, 10 मिनट में कैसे तैयार होंगे आप? मुंह धोना, ब्रश करना, चेंज करना वगैरह वगैरह। 5 मिनट। शहरियार ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए 5 मिनट मजीद कम कर दिए थे। अच्छा अच्छा, सीरियस क्यों हो रहे हैं? जा रहे हैं ना, चलो बाजी। और वो दोनों ऊपर की जानिब भागे।
आराम से गिर जाओगे और 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही है, शहरियार ने पीछे से आवाज दी थी और वो वहीं टहलने लगा। ठीक 4 मिनट बाद वो दोनों इसके सामने खड़े थे। शहरियार बैठकर दोनों के शूलेस बांधने लगा। वैसे तो बादल खुद भी बांध लिया करता था और शहरियार के गैर मौजूदगी में अमसाल के भी बांध देता था, लेकिन जब अमसाल होती तो बकौल इसके वो बराबरी का कायल है। इसे भी वही प्रोटोकॉल चाहिए जो अमसाल को मिलता है। बाजी ये कम अज कम अपने शू लेस तो खुद बांध लिया करो। किचन से निकलती सायरा बेगम नफी में सर हिलाकर रह गई। इस 2 नंबर एसपी का जिम नहीं बचेगा मेरे हाथों। अमसाल ने दांत पीसते हुए बाजिल के कान में सरगोशी की। वाह क्या जगह है, अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए, अमसाल ने जिम में दाखिल होते हुए कहा। हाँ पर अब क्या किया जा सकता है, अब तो पड़ गई ना, बाजिल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो बच्चे स्टार्ट करो और कोई शरारत नहीं, आदिल का जिम है, वो क्या सोचेगा, आराम से वर्कआउट खत्म करो। शाबाश, शहरियार ने कहा तो वो दोनों ने फर्माबरदारी से सर हिला दिया। वैसे मामा सही कहती हैं, जब तुम दोनों यूं फर्माबरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सर हिलाते हो ना, तो पता नहीं क्यों मशकूक लगते हो। माँ है ना, हमें अच्छे से जानती हैं, अमसाल ने हंसी। वैसे भाई क्या ये जिम रात को भी खुला रहता है? मेरा मतलब है कि कोई ताला वगैरह नहीं होता यहाँ पर? अमसाल ने खासे मसरूफ से अंदाज में पूछा, जैसे उसने ये बात सिर्फ टाइम पास के लिए पूछी हो। शहरियार ने इसकी तरफ देखा, लेकिन इसको इन्हिमाक से रनिंग करते देखकर कोई नतीजे अखज़ न कर सका। क्योंकि ये आदिल का जिम है तो कोई फजूल में इस तरफ आने की जुर्रत नहीं कर सकता। अमान बता रहा था कि घर में और मुलाजमों पर खासा रोब है इसका, और घर की खवातीन को तो इस तरफ आने की इजाजत ही नहीं है। घर के बाकी लड़के भी आते जाते रहते हैं, सो ये रूम हर वक्त खुला ही होता है। शहरियार की बात सुनकर अमसाल ने बादल की तरफ देखते हुए आंखें मटकाई। तो भाई जब घर की खवातीन को यहाँ आने की इजाजत नहीं है तो मुझे क्यों लाए हैं? आपको नहीं लाना चाहिए था। अगर एसपी ने मुझे डांट दिया तो फिर आपको पता तो है मैं कितनी मासूम सी हूँ, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हूँ। मैं कल से नहीं आऊंगी। हाँ ये ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। अमसाल ने डरपोक होने का सबूत देने के लिए रोनी सूरत बनाई और ना बहने वाले आंसू भी साफ किए। इसकी मासूम और डरपोक वाली बात सुनकर शहरियार और बादल ने कैफा लगाया। अरे मेरा बच्चा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम शहरियार रासिम शाह की बहन हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें डांट सके। शहरियार ने इसके अंदाज में ही जवाब दिया तो वो मुंह बनाकर रह गई। चलो बाजी शुरू हो जाओ। इस वक्त रात के 11 बजे थे। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। ऐसे में 2 जियाले अपनी मिशन जिम की तबाही पर निकले हुए थे। कुछ भी बचना नहीं चाहिए, लेकिन ख्याल रखना ज्यादा नुकसान ना हो। बस इतना हो कि 10-15 दिन सुकून से निकल जाए, बाकी का फिर देख लेंगे। अमसाल ने कहा तो बादल ने सर हिला दिया। 10 मिनट में वो लोग अपना काम कर चुके थे। हो गया? बादल ने हाथ झाड़े। कुछ रह तो नहीं गया ना? एक बार फिर देख लो, आखिर को सर पर कफन बांध कर निकले हैं, ऐसा ना हो कि कुछ बच जाए। अमसाल ने दोबारा हिदायत दी। वैसे बाजी और किसी को पता चले ना चले, मामा को जरूर पता चल जाएगा। इस सूरत में ज्यादा डांट तो नहीं पड़ेगी ना? कम ऑन यले डार्लिंग, नींद और जंग में सब जायज होता है। लो जी एसपी साहब, हमने तो कोशिश की थी कि इसके बगैर ही काम चल जाए, मगर क्या कर सकते हैं, मुकद्दर का लिखा कौन टाल सकता है। अब ना होगा जिम, ना होगी एक्सरसाइज, दोनों की अपनी ही कहावतें होती हैं। हाथ पर हाथ मार के हंसते हुए दोनों बाहर निकल गए। आदिल सुबह सुबह जिम में दाखिल हुआ तो रूम की सूरत हाल देखकर शशदर रह गया। सारी मशीन भी बिखरी पड़ी थी, कुछ के बेल्ट टूटे पड़े थे तो कुछ के नट खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे चोरी की वारदात की गई हो। अगले ही लम्हे वो तनफन करता हवेली के अंदर मौजूद था।
کس کی ہمت ہوئی ہے جم میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ عادل نے دھاڑتے ہوئے پوچھا تو سب گھر والوں اور ملازموں کو صاف سونگ گیا۔ سبھی اس کے غصے کے خائف رہتے تھے۔ دھاڑ کی آواز سن کر بازل اور امثال بھی روم سے نکل آئے تھے۔ جاگ تو پہلے ہی گئے تھے اور باہر سے آنے والی دھاڑ کی ہی منتظر تھے، لیکن خود کو سوتا ظاہر کرنے کے لیے پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر جمائیاں لینے لگے۔ بازی جاؤ اور جا کے پوچھو کہ کیا ہوا ہے، امثال نے بازل کو کوہنی ماری۔ میں نہیں جا رہا، دیکھو نا شیر کی طرح دھاڑا ہے اس پی نے، اگر اسے پتا چل گیا نا تو میں تو گیا دنیا سے۔ بازل نے عادل کے تاثرات دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ بازی چول انسان، مرد بنو مرد، امثال نے اسے اکساتے ہوئے کہا۔ نہ بابا نہ، تم مجھے آج کا دن عورت ہی رہنے دو۔ میں اس وقت اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈال کر خود کو موت یقینی نہیں بنانا چاہتا۔ بازل نے ٹکا سا جواب دیا۔ دفع ہو، میں خود ہی جاتی ہوں۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کون گیا تھا جم میں؟ عادل نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اللہ کے بندے، کوئی گیا ہوگا تو ہی کوئی جواب دے گا نا، امثال بڑبڑاتی ہوئی نیچے آئی۔ کیا ہوا ہے شہری بھائی، کیوں صبح صبح شور مچایا ہوا ہے؟ سکون سے سونے بھی نہیں دیتے، امثال نے آخری سیڑھی پر رک کر زبردستی کی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ شہریار نے امثال اور بازل کی طرف غور سے دیکھا، لیکن دونوں کے نارمل تاثرات دیکھ کر کسی حد تک پرسکون ہو گیا۔ کچھ نہیں گڑیا، تم جاؤ اپنے روم میں، شہریار نے کہا تو وہ کندھے اچکاتی واپس جانے کے لیے پلٹی۔ رکو ایک منٹ، عادل نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں اس کے تھانے کا حشر گھوما تھا جو جم کی حالت سے مختلف نہ تھا۔ یہ سب تم دونوں نے کیا ہے نا؟ عادل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا سب؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ پتا بھی تو چلے۔ امثال نے بھی انجان بننے کی حد کر دی۔ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، جم میں توڑ پھوڑ تم دونوں نے کی ہے نا؟ عادل نے سختی سے کہا۔ ہاں، ہم آپ کو کہاں سے گنڈے لگتے ہیں جو توڑ پھوڑ کرتے پھریں گے؟ امثال نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شٹ اپ، میں جانتا ہوں یہ تم دونوں کا کام ہے، عادل نے غرایا۔ آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں تاکہ ہمیں یہاں سے بھیج سکیں۔ آپ چاہتے ہی نہیں ہے نا کہ ہم یہاں رہیں، ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ویسے ہی کہہ دیں، ہم چلے جاتے ہیں، یوں الزام تو نہ لگائیں۔ دادو، آپ دیکھ رہی ہیں نا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے خود ہی توڑ پھوڑ کی ہے اور ہمارے سر پر منڈ رہے ہیں۔ ہم آپ کو ایسے لگتے ہیں؟ موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے نکال کر قطرہ در قطرہ گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ بات کرتے کرتے شاہ بیوی کے سینے جا لگے۔ بازل تو اس کی شاندار ایکٹنگ دیکھ کر دل ہی دل میں اس کو سارے ایوارڈ دے چکا تھا۔ شٹ اپ، ڈرامے بازی بند کرو، خوب جانتا ہوں میں تمہیں۔ عادل نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے شاہ بیوی سے الگ کرتے ہوئے کہا، اور یہیں پر شہریار کی بس ہوئی۔ اس کے آنسو اور عادل کی سختی دیکھ کر وہ آگے بڑھا۔ چھوڑو اسے، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ جب وہ کہہ رہی ہے انہوں نے نہیں کیا ہے تو سختی سے بات کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اور اگر پھر بھی تمہیں مسئلہ ہے تو میں ریپیئر کروا دوں گا، شہریار نے امثال کو ساتھ لگاتے ہوئے عادل سے سرد لہجے میں کہا۔ بھائی ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم آج ہی واپس چلے جائیں گے، امثال نے بازل کو آنکھ ماری تو بازل نے جواب میں اسے ایک تڑنگی سی مسکراہٹ پاس کی۔ امان اور دریاب جو امثال کو ہمدردی سے دیکھ رہے تھے، اس نے بازل کو آنکھ مارتا اور بازل کی جوابی مسکراہٹ دیکھ کر دھچکا لگا۔ دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک پل لگا تھا انہیں بات سمجھنے میں، وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ ہاں میرا سونا بیٹا، ہم نہیں رہیں گے یہاں پہ، شہریار نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آج ہی واپس جائیں گے، امثال نے سو کرتے ہوئے کہا۔ ہاں آج ہی جائیں گے، شہریار نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اوپر کی جانب بڑھا۔
رکو بیٹا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عادل، کیا تم ہر وقت عدالت لگا کر بیٹھ جاتے ہو؟ چلو سوری کرو بہن کو، دیکھو کیسے رو رہی ہے۔ ختیجہ بیگم نے عادل کو گھر کا۔ ارے چھوڑے نا آپا، ہو جاتا ہے، بچے ہیں۔ سائرہ بیگم امسال کو بھورا۔ انہیں 101% یقین تھا کہ یہ سب کیا دھرا ان کی اولاد کا ہی ہے۔ عادل، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، شاہ بی بی نے کہا سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے۔ کہا تو اس نے مدد طلب نظروں سے شاہ بابا اور عاصم شاہ کی طرف دیکھا تو ان کو بھی خود کو گھورتا پایا تو وہ سلگ کر رہ گیا۔ بیٹا خیال رکھا کرو، بہنوں سے ایسے بات نہیں کرتے ہیں، میں پہلے بھی کئی بار منع کر چکی ہوں۔ ختیجہ بیگم نے کہا تو وہ جل کر رہ گیا۔ مطلب حد ہی ہو گئی، اس پر کسی کو یقین ہی نہیں ہے، اور وہ کل کی آئی چھٹانک بھر کی لڑکی کے لیے سب اسے ہی گھورے جا رہے ہیں۔ ایک بار تم میرے ہاتھ لگو، بڑبڑاتا ہوا وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ آ جاؤ۔ عادل چینج کر کے نکلا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ تم، شہریار کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر کہا۔ سوری یار، شہریار نے عادل کے پاس آتے کہا۔ کس بات پر؟ میں نے نیچے تم سے روڈلی بات کی، مجھے احساس ہے اس بات کا۔ اوہ اچھا، شکر ہے تمہیں احساس تو ہوا، عادل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آئی نو یار، میں جانتا ہوں میں نے مس بہیو کیا تمہارے ساتھ، اور یہ بھی جانتا ہوں جن کا حشر بھی دونوں نے ہی کیا ہے، لیکن یار اس وقت وہ بری طرح سے رو رہی تھی اور میں نہیں دیکھ سکتا اس کو یوں روتا، سو پلیز ان دونوں کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، اور مشینری بھی ٹھیک کروا دوں گا، تم ان کے لیے اپنے دل میں میل مت رکھنا پلیز۔ شہریار نے بے چینی سے پیشانی مسلتے ہوئے کہا تو عادل نے گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم معافی مت مانگو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ عادل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تھینک یو یار، اور ہاں یلے بازی بھی تم سے سوری کر لیں گے، شہریار کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کر ہی نہ لیں سوری، اس نے کراتے ہوئے سوچا تھا۔ شہری بھائی کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں میں نوڈلز بنا کر لائی ہوں، آ جائیں کھاتے ہیں۔ امسانہ لانچ میں کام کرتے شہریار کے پاس آئی۔ امسال تم دیکھ رہی ہو نا میں اس وقت بزی ہوں، تنگ مت کرو، شہریار نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ششدر رہ گئی۔ شہریار اس کو امسال تبھی کہتا تھا جب وہ اس سے ناراض ہوتا تھا۔ بھائی آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ امسال نے پوچھا، لیکن شہریار ہنوز لیپ ٹاپ پر جھکا کام کرتا رہا۔ بھائی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ ناراض ہیں؟ امسال نے بے چینی سے اس کا بازو ہلایا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تم لوگوں نے جو حرکت کی ہے، اگر میں نے صبح تمہاری حمایت کی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ سب کس نے کیا ہے۔ میں نے تم لوگوں کو یہ تو نہیں سکھایا۔ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے مجھے عادل کے سامنے۔ شہریار نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں، کیا کیا تھا؟ جب میں نے منع کیا تھا کہ کوئی شرارت نہیں کرنی تو پھر؟ سوری بھائی، امسال نے سر جھکایا۔ تمہاری سوری کرنے سے اس کا نقصان پورا ہو جائے گا، شہریار نے اب کی بار تھوڑا سختی سے کہا تو اس کے کپ کے رکے آنسو رواں ہو گئے۔ شہریار نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ سوری بھائی، آئندہ نہیں کریں گے، امسال نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو اس نے رخ موڑا۔ وہ کہاں اس کو روتا دیکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کو ڈھیل نہیں دینا چاہتا تھا۔ سوری مجھے نہیں، عادل کو جا کے کہو، اور تب تک مجھ سے بات مت کرنا جب تک تم اس سے سوری نہ کر لو، اور بازل کو بھی کہہ دینا۔ شہریار اسے کہتا دوبارہ لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ جا سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سوری گڑیا، یہ ضروری تھا۔ پیچھے شہریار نے اپنی نم آنکھیں صاف کیں اور لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ اپنے کمرے میں جا کے وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ خوب سارا رونے کے بعد واش روم میں جا کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اپنی حالت درست کی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اسٹڈی روم میں ہے اور امان اور شہریار بھی وہیں ہیں۔
चलो अच्छा है, भाई के सामने सॉरी कर लूंगी, वो सोचते हुए नीचे आई। स्टडी रूम के बाहर जाके उसे नए सिरे से गुस्सा चढ़ा था। आखिर को इसकी वजह से इसका भाई नाराज हो गया था। खुद को कंट्रोल करते हुए उसने धाड़ से दरवाजा खोला और आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल होकर सोफे पर बैठे फाइल स्टडी करते आदिल के सर पर जा खड़ी हुई। वो जो मगन अंदाज में किसी केस फाइल देख रहा था, इस अचानक पड़ने वाली आफत पर उछल कर रह गया था। फाइल हाथ से गिरते गिरते बची। इसको अपने सामने देखकर उसने गहरी सांस ली। सॉरी करने आई हो? अमसाल ने एक पांव सोफे के सामने पड़े टेबल पर रखा और कोहनी गाड़ने पर टिका कर इसकी तरफ झुकते हुए चबा चबा कर कहा। अंदाज वार्न करने वाला था। उसने एक नजर इसके पांव की तरफ देखा, फिर इसकी शोला उगलती आंखों को। शहरयार ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। जानता था इसका गुस्सा भी आदिल पर निकलेगा। तुम सॉरी करने आई हो या धमकाने? आदिल ने बेसाख्ता पूछा। मेरी क्या मजाल जो मैं एसपी आदिल उमर शाह को धमका सकूं। बहरहाल मैंने जो आपकी शान में गुस्ताखी की, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपसे माफी चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और अपने कजन को भी बता दीजिएगा कि आप मुझे माफ कर चुके हैं। मैं ताउमर आपकी एहसानमंद रहूंगी। एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए अमसाल ने कहा और जिस रफ्तार से आई थी उसी से वापस लौट गई। पीछे वो झुझुरी लेकर रह गया। यार शहरियार, आज के बाद कुछ भी हो जाए तुम इसे सॉरी करने का नहीं बोलोगे। मैं बाज आया ऐसी सॉरी से। मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है। आदिल की बेचारगी से दिल पर हाथ रखकर कहने पर अमान का कब का कहकार बुलंद हुआ था। स्टडी के दरवाजे पर खड़ी जरवा उल्टे कदमों पलटी। आखिर को उसे सबको बताना था। अमसाल तेज तेज कदमों से बाहर निकली। शहरियार की कॉफी लेकर आती सायरा बेगम देखकर रुकी। मामा, आपके बेटे ने इस 2 नंबर जाली एसपी के लिए मुझे डांटा है। मैं भी अब बात नहीं करूंगी इनसे। इनके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाऊंगी। अपने शू लेस पे खुद ही बांध लूंगी और इनके ऑफिस भी नहीं जाऊंगी। सायरा बेगम से कहती, ये जा वो जा। तुम्हारे लिए पैगाम है शहरी। सायरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कॉफी शहरियार को पकड़ाई। सुन चुका हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं मना लूंगा, शहरियार ने हंसते हुए कहा। अभी क्या कर रही हैं? मेरे पास एक मजे की खबर है, आप लोग सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी, जरवा ने चहकते हुए कहा। क्यों, ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी पुरजोश हो रही हो? रामीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे आप सुने तो आपको पता है मैं अभी आदिल लाला की दुर्गत बनते देख कर आई हूँ। जरवा बिला आखिर बिल्ली थैले से बाहर निकाली थी। व्हाट? आदिल लाला की दुर्गत? इम्पॉसिबल। जरवा चंदा कितनी बार कहा है, लंबी लंबी मत छोड़ा करो, शामीन ने इसे टोका। मैं सच कह रही हूँ, अभी अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। अमसाल आपी के हत्थे छड़े हुए थे। आपको पता है जिम में जो भी हुआ वो अमसाल आपी और बाजिल लाला ने किया है। शायद इसी बात पर सॉरी कर रही थी और सॉरी भी इस अंदाज में कर रही थी कि साफ लग रहा था कि वो धमका रही हैं। और आपको पता है आदिल लाला आगे से कुछ नहीं बोले, बस आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। ऐसा हो कैसे सकता है आदिल लाला और किसी की बात सुन ले, वो भी एक लड़की? ओह, हो ही नहीं सकता, सानिया ने नफी में सर हिलाया। अरे सानी, तुम्हें याद नहीं, उस दिन आमान भी बता रहा था कि आदिल पहले भी इन्हें भुगत चुका है। अब की बार रामिल ने कहा। लगता है सानिया तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, रामीन ने हंसते हुए कहा। तुम कितनी बदतमीज हो, हमें नहीं बता सकती थी, हम भी देख लेते। अच्छा और बताओ क्या हुआ वहां पर? सानिया ने इश्तियाक से पूछा तो जरवा उठकर अमसाल के अंदाज में खड़ी होकर उन्हें बताने लगी।